وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، یہ وعدہ کب ہوگا یعنی کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یعنی مشرکین کہتے ہیں مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مشرکین کو کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے اور پھر ہم نے اللہ کے حضور اکٹھا ہونا ہے، تو کافر آگے سے کہتے تھے یہ کب ہوگا۔ وہ جو سوال کرتے تھے یہ کب ہوگا، یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی تیاری کرنا چاہتے تھے، وہ اس لیے سوال کرتے تھے، بلکہ سوال کے اندر انکار ہوتا تھا۔ یہ کب ہوگا یعنی یہ ہونا کوئی نہیں ہے، ان کی مراد یہ ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے یہ ایسا کب ہوگا، گویا کہ سوال کے اندر انکار ہوتا تھا۔ اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ یہ کب ہوگا، چلیں آپ یہی بتا دیں، تم لوگ یہی بتا دو کہ یہ کب ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب ہم اللہ کے پاس اکٹھے ہوں گے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پچھلی آیات میں یہی کہا گیا کہ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم نے اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ کی طرف اکٹھے کب ہونا ہے اور یہ قیامت کب آنی ہے، وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو، اپنی غفلت میں مبتلا ہو، تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تمہیں غصے میں آ کر تمہیں زمین میں دھنسا سکتے ہیں، اللہ تم پر کوئی اور عذاب پتھروں کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، اللہ تمہارے اوپر قیامت طاری کر سکتے ہیں، تو آگے سے استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے سوال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا کب ہوگا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو ایسا ہوگا تو چلو اس کی تاریخ بتاؤ، کب ہوگا، کتنے سال بعد ہوگا۔ قل، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم عند اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کون سا علم؟ یہ اس کے علم کی بات ہو رہی ہے،
کہ قیامت کب ہوگی اور قیامت کے بعد حشر کب، میدان محشر کب سجے گا، قیامت کب واقع ہوگی اور میدان محشر کب سجے گا، کب اللہ حساب لیں گے، اس کا علم تو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا علم تو مجھے بھی نہیں دیا، مجھے بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب ہوگی، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، نہ انسانوں میں سے کسی کے پاس ہے اور نہ فرشتوں میں سے کسی کے پاس ہے، نہ جنوں میں سے کسی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اگر علم ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور سوائے اس کے کہ نہیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دن سے ڈرا دوں، اللہ نے مجھے بھی اس دن کے بارے میں نہیں بتایا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی، مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم میدان معاشر میں کب اللہ ہمیں اٹھائیں گے، اس کا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے اللہ نے تمہیں ڈرانے کا کہا ہے، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، میرا کام تم سے زبردستی منوانا بھی نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا، انما انت نذیر، آپ کا کام تو صرف ڈرا دینا ہے، حساب لینا، سزا دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو قیامت کے دن کا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ اللہ کے کسی اور نبی کے پاس، اور نہ ہی کسی فرشتے کے پاس، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ وہ سوال کیوں کرتے تھے؟ کوئی اس لیے سوال نہیں کرتے تھے، انہوں نے تیاری کرنی ہوتی تھی، مذاق اڑانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، حظ اٹھانے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، سوائے اس کے کہ نہیں اس کا علم تو میرے رب کے پاس، قیامت کا علم کب واقع ہوگی میرے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اسے، یعنی قیامت کو، لوقتها اس کے وقت پر، مگر وہی اللہ ہی اسے اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں۔ جب قیامت آئے گی تو وہ ہنسنے کھیلنے کا، مذاق اڑانے کا وہ موقع نہیں ہے، وہ تو آسمان و زمین اور آسمان زمین والوں پر بڑی بھاری ہے، بہت بھاری ہے، اس میں تو ہر نظام درم برم ہو جائے گا، ہر چیز، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، زمین اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی دفعہ، ستارے سارے کے سارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ تو یہ بہت بھاری ہے آسمان و زمین پر، ایک مذاق کا موقع نہیں ہے، یہ تو بڑا غور طلب موقع ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ بھی سن لو کہ وہ تمہیں اچانک آئیں گی، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، بتا کر نہیں آئے گی۔ ہاں اس کی کچھ نشانیاں ضرور آئیں گی اس سے پہلے، نشانیوں کے بعد بھی لوگ بھول جائیں گے، اچانک پھر آئے گی، جس طرح موت اچانک آتی ہے اسی طرح قیامت بھی اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں بڑے ہی جاننے والے ہیں، آپ کو اس کا بڑا پتہ ہے، وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے سوائے سے کہ نہیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ایک ہی آیت میں دو دفعہ فرمایا، شروع میں بھی آخر میں بھی، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ لقمان میں 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں سے سب سے پہلی چیز قیامت ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، بارش بھی اللہ نازل کرتے ہیں۔ ویعلم ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پہ وہ مرے گا۔
ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والے خبردار ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کو خمس لا یعلمہن الا اللہ، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی چیزیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، خاص طور پہ یہ 5 چیزیں جن میں سر فہرست قیامت ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انسان کی شکل میں۔ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً وہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا امت کو سکھانے کے لیے، سارے سوال امت کو سکھانے کے لیے کیے گئے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے کیا ارکان ہیں، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، اس کے کیا ارکان ہیں، پھر احسان کے بارے میں سوال کیا، اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، قیامت کب آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے، یعنی میں محمد، مجھ سے سوال ہو رہا ہے تو نہیں ہے جس سے سوال ہو رہا ہے زیادہ جاننے والا سوال کرنے والے سے، یعنی جبریل سے۔ یعنی قیامت کے بارے میں محمد کو جبریل سے زیادہ نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے۔ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبیوں کے سردار ہیں۔ جب انہیں نہیں پتا تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا کام تمہیں یہ بتانا نہیں ہے قیامت کب آئے گی، میرا کام تمہیں یہ بتانا ہے قیامت آئے گی، بس اس سے زیادہ بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال چھوڑو، بتاؤ تیاری کیا کی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے، کافر تو سوال کرتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، اگر ایک مسلمان سوال کرے تو مسلمان کو یہ جواب دیا جائے کیا تم تیار ہو اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں، علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میرا کام ڈرا دینا ہے تمہیں، جو میں پورا کر رہا ہوں۔ فلما رأوه زلفة، بس جب وہ دیکھ لیں گے اس کو قریب، یعنی جب قیامت آ چکے گی، آ جائے گی، اکثر لوگ پہلے مر چکے ہوں گے، جو موجود ہوں گے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پھر سب لوگ میدان محشر میں ایک منادی ندا لگائے گا اور پھر سب دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، اور ایک بھی باقی نہیں بچے گا، سب کے سب اس میدان میں آ کھڑے ہوں گے۔ جب سب اس میدان میں آ کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں جب اس کو دیکھ لیں گے قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، برے کر دیے جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، اس وقت کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جب قیامت آ جائے گی، جب اس کو قریب دیکھ لیں گے تو پھر کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دیکھیے قیامت قریب ہے کہ دور، یہ قرآن کریم کی آیتیں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نازل ہو چکی ہیں اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک بھی قیامت کو قریب دیکھ لیں گے، یعنی جب قیامت واقع ہوگی اس وقت جو مشرک موجود ہوں گے تو جب وہ دیکھ لیں گے قیامت کو، قیامت آ چکی ہے، یا میدان محشر میں وہ موجود ہوں گے اور وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ قیامت آ چکی ہے، وہ قیامت کو قریب پا چکے ہوں گے۔ قریب سے کیا مراد ہے؟ کئی دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات اترے 1500 سال ہو گئے ہیں، ابھی پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، تو قیامت پتہ نہیں کتنی دور ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قریب کیوں کہتے ہیں؟ اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ کافر بھی اس کو قریب دیکھ لیں گے۔ قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آنے والی ہوتی ہے، جس نے آنا ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے، جس نے آنا نہیں ہے وہ دور ہے، جس نے آنا ہے چاہے اس نے لمبے عرصے کے بعد آنا ہے وہ قریب ہے۔ ایک انسان لمبا عرصہ گزار لے، جب قیامت آ جائے گی تو اسے بہت قریب لگے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، حضرت آدم ان کی اولاد سب سے پہلے، تو قیامت تب سے ہی قریب ہے، کیونکہ ہر شخص نے وہ قیامت کے دن موجود ہو کہ نہ ہو، جب دنیا تباہ ہوگی، یہ میدان محشر میں تو ہر شخص حاضر ہوگا، تو ہر شخص کے لیے قیامت قریب ہے، میدان محشر قریب ہے، حساب قریب ہے، کیونکہ وہ حساب ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ موت آ جائے وہ بھی قیامت ہے، اور موت کے بعد
اب پھر آگے برزخ ہے، اور پھر برزخ ایک آڑ ہی تو ہے، اس آڑ کے بعد پھر میدان محشر ہے۔ میدان محشر میں ہم سب نے پیش ہونا ہی ہونا ہے، جب ہونا ہے تو قریب ہے، دور وہ چیز ہوتی ہے جس نے آنا نہیں ہے، یا جو سمجھتا ہے کہ نہیں آنا اس کے نزدیک وہ چیز دور ہوتی ہے، جس کو پتا ہے ایک چیز نے آنا ہے وہ چیز کتنی ہی دور کیوں نہ ہو وہ چیز اس کے نزدیک قریب ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، جو بھی چیز آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ جو بندہ قیامت کا میدان محشر کا منکر ہے اس کے نزدیک تو قیامت دور ہو سکتی ہے، جو منکر نہیں ہے، جو ایمان رکھنے والا ہے، ایمان بالغیب، اور وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ دن نکلتا ہے، روزانہ رات آتی ہے، جس طرح یہ چیزیں حقیقت ہیں، اس طرح جو لوگ قیامت کو، میدان محشر کو، جنت جہنم کو یقینی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک قیامت بہت قریب ہے، پلک جھپکنے کے بھی قریب ہے۔ جب اس نے آنا ہے پلک جھپکنے میں آ جانا ہے، تب انسان کو موقع بھی نہیں ملنا، تو قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے حوالے سے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان کافروں کی آزمائشوں پر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر لوگ قیامت کو دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم قیامت کو قریب سمجھتے ہیں۔ کافر دور خیال کرتے ہیں، ہم قریب سمجھتے ہیں۔ قیامت نے تو ایک وقت میں آنا ہے، کافر اس کو دور کیسے خیال کرتے ہیں، ہم کیسے قریب سمجھتے ہیں؟ مسئلہ ایمان کا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ آنی ہے اس کے نزدیک قریب ہے، جو سمجھتا ہے نہیں آنی اس کے نزدیک دور ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا اصول ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جس بندے کے نزدیک قیامت نے نہیں آنا، جو ڈاواڈول ہے اس بارے میں، شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہ سمجھتا رہے دور ہے، اور جو مانتا ہے کہ قیامت آنی ہے تو قیامت قریب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قیامت قریب ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ فلما رأوہ زلفۃ، جب وہ دیکھ لیں گے اس کو، اب کون کہے کہ دور ہے، اب تو موجود ہوں گے ادھر، لیکن اب اصلاح کا وقت نہیں ہوگا، اب سنبھلنے کا وقت نہیں ہوگا، اب توبہ کا وقت نہیں ہوگا، اب پیشمان ہونے کا وقت نہیں ہوگا۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، برے کر دیے جائیں گے کافروں کے چہرے، یعنی کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اچانک جب وہ اٹھیں گے قیامت کے دن اور قیامت موجود ہوگی تو وہ چیزیں ان کے سامنے ہوں گی جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے اپنے سامنے ہولناک عذاب اور ہولناک منظر، اور جو کچھ رسولوں نے کہا تھا، جو کچھ قرآن کریم نے کہا تھا، جو اللہ کے وعدے تھے، جو نیک لوگ سمجھاتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ اپنے سامنے دیکھیں گے تو چہرے بگڑ سے جائیں گے ان کے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، تم کہتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی، کب ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا تو لے آؤ اس کو، ہمیں عذاب پہنچا دو۔ تو اس وقت کہا جائے گا جب ان کے چہرے بگڑ جائیں گے دہشت کے مارے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے چہرے کیوں بگڑ رہے ہیں، اب تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، یہ تو وہی قیامت ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، تم کہتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، آ کیوں نہیں رہی، تم مذاق اڑاتے ہوئے یہ کام کرتے تھے، اب جس چیز کا تم مذاق اڑاتے تھے وہی چیز تمہیں گھیر لے گی۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے کہ گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بہت ہولناک ہے قیامت اور میدان محشر، بہت خوفناک ہے۔ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل اس کا ہوا ہو جائے گا، اپنے آپ میں نہیں ہوگا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوں گی ڈر کے مارے، ذلت چھا رہی ہوگی چہرے پر۔ خش عن ابصارهم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے بکھرے پتنگے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پتنگوں کی طرح، جیسا پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح لوگ قیامت کے دن نکلیں گے اور تیزی سے دوڑیں گے اللہ کی طرف، پکارنے والے کی طرف۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے آج کا دن تو بڑا ہی مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ اب اس وقت کہیں گے جب قیامت کے دن موجود ہوں گے یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے، کیا کریں، لیکن اب کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم،
سر پڑ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی جس نے بلایا ہے منادی کی طرف، ندا لگانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سر ان کے اٹھے ہوں گے، سر نیچے نہیں ہوں گے، سر اوپر اٹھے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں پلٹے گی، ایک دفعہ بھی پلک نہیں جھپیں گے خوف کے مارے، ہولناکی قیامت کی. لا یرتد الیہم طرفہم، قیامت کے دن کا منظر ہے. افئدتہم ہوا، دل ان کے ہوا ہوں گے، خالی ہوں گے، دل کے اندر کوئی چیز جو ہے جم نہیں رہی ہوگی خوف کے مارے. اور آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ مقامات پر یہ قیامت اور قیامت کا منظر بیان کیا ہے، اور صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک بندہ اس کی تیاری کر لے، لیکن جو اندر تیاری نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیتیں ذرا سورہ زمر آیت نمبر 47، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر بے شک ظالموں کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. کسی انسان کے پاس دنیا جہاں کے خزانے نہیں ہو سکتے، نہ کبھی کسی کے لیے ہوئے ہیں اور نہ کبھی کسی کے لیے ہوں گے، اور مرنے کے بعد تو کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد میدان محشر میں تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی کسی کے پاس. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لو کہ ظالموں کے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کا سارا قیامت کے دن ظالموں کے ہاتھ میں ہو، ظالموں کے قبضے میں ہو، ان کی ملکیت میں ہو، زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس سے ڈبل بھی، اگر یہ سارا ظالموں کے پاس ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، پھر وہ فدیہ بھی دے، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے بدترین عذاب سے فدیہ بھی دے، فدیہ قبول ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جن کا کبھی انہوں نے گمان نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ قیامت اتنی ہولناک ہے، اتنی خوفناک ہے. اور وہ کیا چیزیں ظاہر ہوں گی ان کے سامنے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ظاہر ہوگا ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے کمائیں، جو عمل کیے ہوں گے وہ عمل مجسم صورت میں سامنے ہوں گے، انتہائی خوفناک صورت میں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا انہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز انہیں گھیر لے گی، وہی عذاب، وہی جہنم، وہی چیزیں انہیں گھیر لیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یہ مطلب ہے فلما رأوہ زلفۃ، جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے اسے تو وہ قریب ہی ہوگی. اب تو ایک چیز دیکھ لی ہے، اب تو وہ یقینی ہے، جو یقینی ہے وہ قریب ہے. جب اسے قریب دیکھ لیں گے تو برے کر دیے جائیں گے، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اے کافروں، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو. ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ، مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے بالفرض، ومن معی، اور جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے اللہ تعالیٰ، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کون پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، سمجھاتے، آگے سے بدبخت دو بدو جواب دیتے، کئی دفعہ کہتے آپ ہمیں کس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جس عذاب کا شکار آپ بھی ہوں گے. اگر ہم نے اس عذاب کا شکار ہونا ہے، اگر ہم نے جو ہے وہ ہم پر اللہ کی پکڑ ہوگی تو یہ پکڑ آپ پر اور مسلمانوں پر بھی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ذرا ان سے کہیں کہ چلو تم سمجھتے ہو کہ اگر ہماری پکڑ بھی ہوگی، ہم بھی گناہ گار ہیں، تم بھی گناہ گار ہو، تمہارے ساتھ ساتھ ہماری پکڑ بھی ہوگی، چلو ہمارا معاملہ چھوڑو، ہم پر اللہ رحم کرے یا ہمیں اللہ عذاب دے، تم اپنی خیر مناؤ، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ پر اللہ رحم کرے یا اللہ مجھے ہلاک کرے. تم تو تمہارے اعمال تمہاری نظروں میں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیسے ہو، تمہیں اپنے اعمال کا بخوبی پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کو تو رب تم بھی مانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، ہم غلط کر رہے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے، یہ فیصلہ تم نہ کرو، ہمیں اللہ عذاب دے یا ہم پہ اللہ رحم کرے، تم تو غلط ہو،
تم تو غلطی کر ہی رہے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب سے کون نجات دے گا۔ کئی دفعہ کسی کو کہا جائے، کسی کو نماز کا کہا جائے، کسی کو کوئی اور کہا جائے، تو آگے سے کئی دفعہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے اور آگے سے دو بدو جواب دیتا ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو مجھے بھی پتہ ہے۔ بھئی میں کتنا نیک ہوں کہ میں کتنا نیک نہیں ہوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا اللہ کے یہاں سوال تو ہونا ہے۔ اگر مجھ میں نماز کے علاوہ کوئی اور کمی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تم بھی تو جھوٹ بولتے ہو، تمہیں بھی گناہ ہوگا۔ میرا جھوٹ اللہ معاف کرے، اللہ مجھے اس سے بچائے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کا تو گناہ ہوگا ہی ہوگا۔ مجھ پہ اللہ رحم کرتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب دیتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس عمل میں تو آپ مبتلا ہیں۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ذرا مجھے خبر دو، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ اور جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پہ اللہ رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پس کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ دیکھیے انسان جو غلطی کرتا ہے، انسان کو اپنی غلطی کا پتہ ہوتا ہے۔ انسان جتنے مرضی بہانے بنائے، جتنا مرضی دوسروں کو طعن و تشنیع کرے، دوسروں کو چپ کرانے کے لیے، کئی دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن وہ دوسرے کی بات برداشت نہیں کر رہا ہوتا، دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے اسے چپ کرا دیتا، تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے نیک ہو مجھے بھی بڑا پتہ ہے۔ اگر ایک بندہ آپ کو کوئی کمی ہے، آپ کے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر اگر ایک بندہ مجھے وہ کمی بتاتا ہے، اس نے تو میرے ساتھ احسان کیا ہے، اگر وہ ایک بندہ مجھے میری کمی بتاتا ہے تو میرا آگے سے کام نہیں ہے کہ میں آگے اسے چپ کرانے کے لیے کہوں کہ تم کتنے نیک ہو مجھے پتا ہے، تم کتنے گناہ گار ہو مجھے پتا ہے۔ اگلا بندہ گناہ گار ہے کہ نہیں، اللہ نے اگلے بندے پر رحم کرنا ہے یا اللہ نے اگلے بندے کو ہلاک کرنا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم ایک برائی میں مبتلا ہو، تمہیں تو اپنی برائی کی اصلاح کرنی ہے، اگر تم اپنی برائی کی اصلاح نہیں کرو گے تو کون بچائے گا تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے۔ کافروں کو بھی پتا تھا، کافر بھی دل سے سمجھتے تھے، اس کو اقرار نہیں کرتے تھے، ان کو دل سے پتا تھا ہم غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیر ولو القی معاذیرا، انسان اپنے نفس کے بارے میں جاننے والا ہوتا ہے، جتنا مرضی بحثوں واسا میں انسان دوسرے کو چپ کرا لیتا ہے، دوسرے کو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ انسان جتنے مرضی، اللہ فرماتے ہیں جتنے عذر پیش کرے ولو القی معاذیرا، انسان جتنے عذر پیش کرے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ یہودی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا نبی سمجھتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ مان لینے سے چودراہٹ ختم ہوتی تھی، مان لینے سے اپنی اصلاح کرنی پڑتی تھی، جس پہ وہ تیار نہیں تھے۔ تو بہت غور طلب آئی کہ اگر تم ایک غلطی میں مبتلا ہو اور تمہیں پتہ ہے ہم غلطی میں مبتلا ہیں، صرف اگلے کو چپ کرانے کے لیے تم اس سے بحث شروع کر دیتے ہو۔ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے، اگر ہمارے اندر یہ خرابی ہے تو تمہارے اندر فلاں خرابی ہے۔ تمہارے اندر کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے، اگر مجھے ایک بندے نے میری غلطی کے بارے میں بتایا ہے تو مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر میں اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کروں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، مجھے دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ میں کہتا ذرا اٹھ جائیں گا، مجھے دردناک عذاب سے کون بچائے گا، یہ سکھایا ہے یہاں۔ یعنی اگر کسی بندے کو، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی دوسرا بندہ اصلاح کی غرض سے اس کی کمی بتائے، اگلے بندے کا یہ کام نہیں ہے وہ اگلے بندے پہ چڑھائی شروع کر دے گا تمہارے اندر کتنی نیکی ہے، تمہارے اندر کتنے گناہ ہیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے اگلے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اگلا بندہ کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے، اگلے بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ غلطی تمہارے اندر ہے تو تمہیں اس کی اصلاح کرنی ہے، نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی قیامت کے دن پھر شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا، اس عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا اللہ مجھ پہ رحم کرے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا اپنے بارے میں کہ اللہ آپ کو ہلاک کرے گا، نعوذ باللہ، اللہ آپ کو عذاب دے گا یا اللہ آپ کو رحم کرے گا، آپ کو بھی اپنے بارے میں یقین نہیں تھا، یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اس بحث میں نہ پڑھو کہ میں تمہیں شرک سے ڈرا رہا ہوں، شرک کرنا گناہ کا کام ہے، تم مجھ پہ کوئی اور الزام لگا دیتے ہو۔ یعنی گویا کہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ وہ فلاں غلطی میرے اندر ہے کہ نہیں،
مجھے اللہ نے اس کی سزا دینی ہے کہ نہیں دینی، تم تو شرک میں مبتلا ہو نا، یہ بات تو طے ہے تم شرک میں مبتلا ہو، تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا کہ مجھ میں وہ کمی ہے کہ نہیں، اور وہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع تو وہ ہے جو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس غلطی کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اس غلطی کی تمہیں اصلاح کرنی ہے، نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں کسی سے کہوں کہ تم جھوٹ نہ بولو، اگلا بندہ کہے کہ تم کتنا نماز پڑھتے ہو مجھے بھی پتا ہے، اگر اس بندے کے اندر جھوٹ کی خامی موجود ہے، اس بندے کو اللہ سزا دے یا اللہ اس بندے پر رحم کرے، اس بندے کو جھوٹ بولنے پر اللہ کے عذاب سے کون بچائے؟ تو انسان کو اس انداز سے سوچنا چاہیے۔ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، ہم نے اس پر توکل کرنا ہے۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو سمجھاتے تھے، کفار آگے سے دو بدو جواب دیتے تھے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیں اللہ ہم پہ رحم کرے یا اللہ ہمیں ہلاک کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کافر تو غلط ہیں، شرک پہ مبتلا ہیں، اللہ کی سری نافرمانی میں مبتلا ہیں، انہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر آگے فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ تو رحمان ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، تمہارا ہمیں یہ کہنا کہ تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا ہمیں یہ کہنا بنتا نہیں ہے۔ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہو جاتی ہے، اللہ تو رحمان ہے، جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے، جب ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا تو اللہ رحمان ہے، اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن تم تو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اور تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر ایمان والوں کو قرآن کریم میں کئی موقع پر کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ پر ہی ایمان لاتے تھے، اللہ پر ہی توکل کرتے تھے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے جنت کی امید میں، جہنم کی خوف سے، اللہ کے عذاب سے خوف سے ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ رحمان ہے، اللہ انشاءاللہ ہم پہ رحم کریں گے، اللہ ہمیں کیوں عذاب دیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں عذاب دیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم کریں گے، لیکن تم تو غلطی میں مبتلا ہو صریح طور پہ، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر تم اس بحث سے نہیں نکلتے، تم اس بحث میں لگے رہتے ہو، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کون ہے واضح گمراہی میں۔ پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی آج، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تم شرک میں مبتلا ہو، غلطی میں مبتلا ہو، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، تم آگے سے ہمیں غلط کہہ رہے ہو، اگر تم نے بحث برائے بحث ہی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بحث بند کر دیتے ہیں، عنقریب اندازہ ہو جائے گا کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان کسی کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اگلا بندہ بحث برائے بحث شروع کر دیتا ہے، پھر اسے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر عنقریب پتہ لگ جائے گا کون گمراہی میں ہے۔ پھر یہ وہی انداز ہے جس طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر انداز اختیار کیا گیا کہ فَانْتَظِرُوا إِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، پھر ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے، تم نے اگر ایمان نہیں لانا تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، فانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی، غورا گہرا، غورا اس کا مطلب ہوتا ہے پانی بہت نیچے چلا جائے، جس طرح آج کل ہمارے لاہور میں، پاکستان کے اندر پانی گہرائی میں جاتا جا رہا ہے، گہرائی میں جاتا جا رہا ہے، اگر پانی گہرا ہو جائے، گہرا ہو کر خشک ہو جائے، پانی نکالنا آسان نہ رہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس میٹھا پانی، شیریں پانی، میٹھا پانی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں پانی پہنچائے؟ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اگر اللہ پانی جیسی عظیم نعمت تم سے چھین لے، جو تمہیں فری ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے، اگر اللہ پانی تم سے چھین لے، اگر اللہ تمہارا پانی خشک کر دے، پانی زمین کے اندر مزید گہرا چلا جائے،
تو تمہیں پانی کون پلائے گا؟ تمہیں اللہ کے علاوہ پانی کوئی نہیں پلا سکتا، تمہیں اللہ کے علاوہ کھلا کوئی نہیں سکتا، تمہیں اللہ کے علاوہ رزق کوئی نہیں دے سکتا، تمہارے مسائل اللہ کے علاوہ دور کوئی نہیں کر سکتا، تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے وہ عذاب کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا۔ تو جب ہر معاملے میں تم اللہ کے محتاج ہو تو تم کس منہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے؟ انسان کو اس انداز سے غور کرنا چاہیے کہ سب نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ آیت نمبر 68، کیا تم نے دیکھا ہے اس پانی کو جس پانی کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے اتارنے والے ہو یا ہم ہیں اسے اتارنے والے؟ بادلوں سے اسے اللہ نے اتارا ہے، تم نے نہیں اتارا، انسانوں نے نہیں اتارا، اسے ہم نے بادلوں سے اتارا ہے۔ جب اللہ نے بادلوں سے اتارا ہے تو بادلوں سے اتار کر اسے زمین کے اندر محفوظ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ زمین کے اندر محفوظ نہ کرے تو پانی زمین کے اندر، پانی ختم ہو جائے، پانی چلا جائے، اللہ ہی ہے جو پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا بنا دیں۔ یہاں اجاج کے لفظ ہے، اجاجن کہتے ہیں کڑوا کو۔ پانی تمہارے سامنے موجود ہو لیکن پانی پینے کے قابل نہ ہو۔ سمندر کا پانی کتنا زیادہ پانی ہے، دنیا کا 75% حصہ پانی ہے، لیکن وہ سمندر کا پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بحری جہازوں کے اندر بھٹک جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کے پاس کھانا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، بھوک کے مارے جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، اور ان کو کھانا پانی نہیں ملتا۔ اتنا پانی جو ہے موجود ہوتا ہے لیکن وہ پانی کوئی کام کا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو دریاؤں کا پانی ہے اور یہ جو پانی اللہ نے پینے کے لیے اتارا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے سمندر کے پانی کی طرح کھارا بنا دے، اگر اللہ تعالیٰ اسے کڑوا بنا دے، اور یہاں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسے مزید گہرائی میں لے جائے، یہ خشک ہو جائے، یہ جو زمین کے اندر پانی ہوتا ہے یہ وہی پانی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، آسمانوں سے نازل کرنے والے اللہ، پھر آسمانوں سے نازل کر کے زمین میں اسے محفوظ کرنے والے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پانی نازل کیا ہے تم تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس پانی کو محفوظ کر سکو، وما انتم لہ بخازنین، تم تو اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے دریاؤں کی صورت میں، زمین کے اندر محفوظ کرنے کی صورت میں ہم ہی ہیں اسے محفوظ کرنے والے۔ فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مزید کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب آپ دیکھیے اللہ کے بہت سے عذاب مسلط ہیں، اللہ معاف کرے، مزید اللہ کے عذاب آ سکتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پوری صورت کا موضوع یہی ہے، پوری صورت میں بار بار اسی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ کی نعمتیں، اور انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے ہمارا کیا خیال ہے اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، خشک، عام میں لوگ خشک معنی کر دیتے ہیں، خشک بھی گہرے کے معنی میں، یہ غورن گہری چیز کو کہتے ہیں۔ پانی اگر گہرا چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون لائے گا تمہارے پاس پانی معین، میٹھا۔ ایک ہوتا ہے مہین، قرآن کریم میں لفظ مہین بھی استعمال ہوتا ہے ہاں کے ساتھ، آنکھوں والی ہاں کے ساتھ، اور ایک ہے ماء مہین، وہ اس سے مراد ہے کہ گدلا پانی اور ایسا پانی جو گندا ہے اور بدبودار ہے، وہ پانی جس پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے، اور یہ ہے ماء معین۔ تو یہ آپ اس میں شبہ نہ ہو جائے، یہ اس معین سے مراد میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی، شیرین پانی، ایسا پانی جو ہماری پیاس بجھا سکے۔ تو دیکھیے یہ سورہ مرسلات میں ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں مہین پانی سے پیدا نہیں کیا، حقیر پانی سے۔ یہاں حقیر پانی سے مراد نطفہ ہے، تو یہ ماء مہین کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، سورہ سجدہ میں بھی ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ تو یہ ماء مہین اور ماء معین کا آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ماء معین سے مراد ہے میٹھا پانی، اور ماء مہین سے مراد حقیر پانی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین بالقرآن اهتدی في رحمه
الحياة شوقا إلى